السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، جس طریقے سے آج کا ہمارا یہ ہفتہ واری جو ایک پروگرام ہوتا ہے اس کا عنوان آپ لوگوں تک پہنچایا گیا کہ عظمت صحابہ پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں بیان، تقریر، گفتگو شروع کروں، تھوڑا آپ اور میں مل کے دو تین نقطوں پہ بات کر لیں گے تھوڑا، تاکہ وہ روایتی تقاریر و روایتی پروگرامز نہ رہیں کہ آئے بیٹھے سر ہلائے اور چلے گئے. عام طور پہ ہمارے خطبے، ہماری تقریریں، ہمارے جلسے ایک پرٹیکولر جذبے کے تحت ہوتے ہیں، پھر وہ جذبہ ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے دودھ کا ابال جلدی ختم ہو جاتا ہے. کہ وقتی طور پہ ہم آئے، سنے اور چلے گئے، یہ اصل میں نہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے، نہ کوئی اور تقریب کا مقصد ہے، بلکہ ایک لمبا بدلاؤ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. جب کبھی بھی اس کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آئے، حدیث آئے، مستقل طور پر اس کے مزاج اور عمل میں تبدیلی آنی چاہیے. تو آئے سب سے پہلے ذرا ایک بات ہم جو ہے نا ڈسکس کر لیں گے. اردو زبان سب کو آتی نا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اردو زبان آتی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی سب لوگوں کو؟ میری بات اچھا، میری زبان کس کس کو سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب کو آ رہی. میں سلام کر کے پریشان ہو گیا تھا کہ میں سمجھا بھائی یہاں پر جو ہے عرب لوگ رہتے ہیں تو شاید عربی کا سلام الگ ہے، شاید میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ الگ سلام کر دیا، جواب ہی نہیں دیا کوئی. تو میں تھوڑا ڈر گیا، لینگویج کا پرابلم ہے کیا کچھ؟ آ رہی میری لینگویج سمجھ میں آ رہی سب لوگوں کو؟ جواب دے، زور سے جواب دو. جواب ماشاء اللہ آ رہی، میری زبان سمجھ میں آ رہی سب کو؟ نہیں تھوڑا کچھ بتا کے بولو. چائنیز میں، انگلش میں، تیلگو میں، باقی وہاں نہیں کرتا نا اپنی زبان. ماشاء اللہ حیدرآبادی زبان، اردو ہندی ملا کے ہم بات چیت کرتے ہیں، یہی نا انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے جب تک زبان سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک پیغام سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے عبدالرحیم صاحب کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ یسر القرآن اکیڈمی سے سالوں سے محنت کر رہے ہیں. کیوں؟ زبان سمجھ میں آیا. زبان سمجھ میں آیا آپ کو، عربی زبان سمجھ میں آئے گی، اللہ کا پیغام قرآن میں کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر زبان سمجھ میں نہیں آئی، آپ بھی منڈی ہلا لیے، میں بھی بولا ہو ماشاءاللہ، خلاص معاملہ ہی ختم ہو گیا، بولو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ذرا زور سے بولو. میری لینگویج سمجھ میں آ رہی سب لوگوں کو؟ آواز سب کو آ رہی میری؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی ساتھ ہیں اپن لوگ، اب یہاں پر حاضر ہو گئے آپ لوگ میرے ساتھ. آؤ انشاءاللہ آج عظمت صحابہ پر گفتگو کریں گے. پھر دوسرا سوال گفتگو کا ہوگا، صحابہ سے کس کس کو محبت ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ بھائی کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا ہو جس کو صحابہ سے محبت نہیں ہے. ہر مسلمان کو صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے.
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری حدیثوں میں صحابہ سے محبت، نبی سے محبت یہ بتایا ہے۔ کہیں پر اللہ کے نبی نے کہا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کہیں پر اللہ کے نبی نے کہا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کہیں پر اللہ کے نبی نے کہا جس نے انصار صحابہ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ کہیں پر یہ بھی کہا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو میرے واسطے، میری خوشی کے واسطے تم ابوبکر صدیق کو تکلیف نہ دو۔ کہیں پر کہا اللہ کے نبی نے کہ میرے یہ میرے سارے صحابہ سے محبت کرنا ایسے ہیں جیسے مجھ سے محبت کرنا ہے۔ تو صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا کیا ہے بولو؟ حصہ ہے۔ اب آؤ انشاءاللہ آج کی نشست میں تھوڑا سا ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے، تھوڑا سا جو ہے نا صحابہ اکرام کے مقام کو جانتے ہوئے ایک دو تین اہم نکتے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا زور سے بولو جب تک آپ لوگوں کی آواز آتی رہے گی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھتا رہوں گا۔ جب آپ کی آواز بند ہو جائے گی سمجھ جاؤں گا کہ اب تھک گئے، اب ختم کر دینا ہے۔ آپ کی آواز آتی رہنی چاہیے انشاءاللہ۔ میں کیا بولا؟ روایتی تقریر نہیں کہ آپ آئے میں دھواں دھار تقریر کر دیا آپ بولے واہ 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 پھر آپ چلے گئے، نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ یہاں بیٹھے ہیں سیکھنا ہے، ذمہ داری لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ لے کے جائیں گے ذرا کم ہو گئی آواز، یہ آواز ہونا ہے پورے آخری پروگرام تک انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب آئے صحابہ اکرام کا مقام، صحابہ اکرام کا مرتبہ، صحابہ اکرام کا رتبہ اگر آپ کو اور مجھ کو جاننا ہے صرف ایک نقطہ کافی ہے، صرف ایک نقطہ صرف۔ معاشرے کا جائزہ لو، کتنے فرقے، کتنے مسلکاں، تیرا فرقہ صحیح میرا فرقہ صحیح، تیرا مسلک صحیح میرا مسلک صحیح، کس کا رستہ حق کا رستہ ہے، تو حق پہ ہے کہ میں حق پہ ہوں، ہاتھ کہاں پر باندھیں، کس طریقے سے روزہ رکھیں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، حج کا طریقہ کیا ہے، عمرہ کا طریقہ کیا ہے، نکاح اور طلاق کا طریقہ، کتنے اختلافات ہیں، اتنے اختلافات۔ بعض لوگ سے بولتے ہیں کہ مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے پاس گئے تو انہوں صحیح بول رہے ہیں، یہاں گئے تو انہوں صحیح بول رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ صحابہ کی عظمت جاننے کے ساتھ ساتھ آپ یہ نسخہ بھی جان لیں گے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے۔ یہ نسخہ جاننے کے ساتھ ساتھ صحابہ کی عظمت بھی آپ جان لیں گے کہ یہ راستہ کون سا راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 یاد رکھتے، بھول جاتے، یاد رکھتے، پروگرام کے وقت پوچھتے ہوتے ہیں، تقریر ختم ہو گیا وہاں سے پوچھتا ہوں کس کو یاد ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ، صحابہ کا رتبہ بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں تم اپنے اختلافات میں پڑے ہو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، تم اپنے مسلکوں کے چکر میں پڑے ہو کہ کون سا مسلک حق پہ ہے، آؤ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آؤ صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، آؤ صحابہ کے جیسا عقیدہ بناؤ، آؤ صحابہ کے جیسا عمل کرو، فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ ہدایت کا راستہ کیسے ہے؟ بڑا آسان معیار ہے ہمارے پاس۔ آپ کی نماز ہے میری نماز، ذرا ابوبکر صدیق کی نماز سے میچ کر کے دیکھ لو، آپ کی نماز میری نماز حضرت ابو ہریرہ سے میچ کر کے دیکھ لو، آپ کی نماز میری نماز عمر بن خطاب سے میل کھاتی نہیں کھاتی ہے دیکھ لو، آپ کی نماز کا طریقہ میری نماز کا طریقہ علی ابن طالب سے میچ کھاتا نہیں ہوتا دیکھ لو۔ اگر میل کھاتا ہے ہم ایسا طریقہ اپناتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے تو جان لو کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور اگر ہمارا طریقہ الگ ہے، صحابہ کا طریقہ الگ ہے، ہماری سمجھ الگ ہے، صحابہ کی سمجھ الگ ہے، اگر ہماری سمجھ صحابہ کی سمجھ سے میچ نہیں ہوتی، ہمارا عمل صحابہ کے عمل سے میچ نہیں ہوتا
کیا دلیل ہے اس کی؟ ایک اور ابو داؤد کی بڑی مشہور روایت ہے. کیا کہا ہے؟ ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار. کتنے فرقے ہوں گے میرے اللہ کے نبی ہماری امت میں؟ 73 فرقے ہوں گے. کہا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک فرقے کے. صحابہ سے قالوا من هم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون سا فرقہ ہے وہ؟ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جو طریقے پر ہے وہ طریقے پر جو چلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. آسان راستہ ہے نا، آسان نسخہ ہے سمجھنے کی واسطے. کیا صحابہ کی عظمت بھی ہے، ہدایت کا نسخہ بھی ہے اس میں. صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ صحابہ کا راستہ، ہدایت کا راستہ اللہ گواہی دیتا ہے. کیا صحابہ کی عظمت ہے؟ صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ صحابہ کے راستے کو، جنت کا راستہ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی ایک حدیث کے اندر؟ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ بکو، لوگوں میرے صحابہ کو تان و تشنیع نہ کرو، لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو. یقین جانو اگر تم لوگ، یعنی صحابہ کے علاوہ تابعین، تبع تابعین سے لے کے آج تک کے لوگ، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یقین جانو تم لوگ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا. احد پہاڑ، اللہ اکبر. مکہ گئے؟ کون کون گئے مکہ؟ ہاتھ اٹھاؤ. مکہ گئے نا؟ احد پہاڑ دیکھ کے آئے. کتنا ہے معلوم؟ احد پہاڑ چھوٹا ہے، کلومیٹرز پر ہے، کلومیٹرز پر. اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے صحابہ کے علاوہ، یہ صحابہ کی عظمت ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. یقین جانو اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو. اللہ اکبر. بھائی کوئی چاول خیرات کرتے، کوئی گہوں خیرات کرتے، کوئی روپیہ پیسہ دے دیتے. قیمتی چیز کیا ہے تولنے کے اعتبار سے؟ سونا، گولڈ. اللہ کے نبی نے الٹیمیٹلی سب سے قیمتی چیز کی مثال دے کر کہا اللہ کے نبی نے تم صحابہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، اور میرے صحابہ ایک مٹھی اناج خیرات کرے تب بھی صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ، تب بھی صحابہ کی برابر. یہ صحابہ کی عظمت ہے میرے بھائی، یہ صحابہ کی عظمت، یہ ان کی جو ہے نا بلند مقام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی ہے. اچھا دیکھو آپ دنیا میں مسجد کا لیڈر چنا جاتا، محلے کا لیڈر چنا جاتا، کیسا؟ کتنے لوگ ان کی طرف ہے بھائی؟ کتنے لوگ ان کے ایم ایل اے ایم پی کو چن لیتے لوگ، ووٹ کتنے ووٹ کس کی طرف آئے، تعریف کس کی زیادہ ہو رہی، ایسے چنتے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت دیگر روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا جن کے دل سب سے اچھے تھے، یہ اچھے دل والوں کو اللہ نے میرے صحابہ میں شمار کر دیا. اللہ یہ دنیا کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا والوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ابوبکر صدیق کو یہ مقام ملنا ہے، عمر بن خطاب کو یہ مقام ملنا ہے، علی بن طالب کو یہ مقام ملنا ہے، عثمان بن عفان کو یہ مقام ملنا ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ کے چنندہ صحابہ ہے، دنیا والے چنے سے لوگ نہیں. کیا مقام ہے صحابہ کا؟ کہ صحابہ کو اللہ نے خود چنا ہے آسمان سے. یہ صحابہ کی عظمت ہے. اچھا آپ جانتے ہیں ایک بنیادی بات بتا دیتا ہوں. مان لو کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتا. مثال بول رہا ہوں میں، مسلمان ایسا نہیں بول سکتے. جو پکے سچے مسلمان رہتے ہیں وہ پکے سچے مسلمان کبھی یہ نہیں بول سکتے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو، بلکہ ہر مسلمان کیا بولتا ہے؟ ہم صحابہ کی عظمت کو مانتے بھی ہیں اور منواتے بھی ہیں. انشاءاللہ مانیں گے بھی اور لوگوں کے سامنے بتائیں گے بھی کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے. آری بات نہیں ہے، نہیں سمجھ میں؟ ارے بھائی ادھر دیکھو، آری بات سمجھ میں؟ دیکھو میرے کو بچوں سے مخاطب ہونا بہت پسند ہے، ہمیشہ سے بچوں سے بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. بڑے لوگوں سن کے پورے سنی ہو گئے، سن دو مطلب سن کے علماء بھی کیا ہے کچے دماغ کے. یہ لوگوں پہ کام کریں گے تو آنے والی نسلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے انشاءاللہ.
بڑے لوگوں کا بھی سننا ہے اس کا مطلب ایسا نہیں ہے. لیکن ذرا بچے ادھر دھیان دیں. پانی پیتے دیکھ رہے نا واٹر پیاس لگ رہی. انشاءاللہ میری باتیں سن لو. اگر آپ یہ باتوں پہ عمل کریں گے, اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے, یہ تو 20 روپے کا بوٹل ہے, اللہ انشاءاللہ جنت کی نہر سے پانی پلائے گا قیامت کے دن انشاءاللہ. غور سے سن لیں گے باتیں انشاءاللہ, تو اللہ حوض کوثر کا پانی پلائے گا اللہ کے نبی کے ہاتھ سے انشاءاللہ. غور سے سنو میری باتوں کو, ٹھیک ہے؟ کیوں میں یہ باتیں کیوں اس انداز میں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتا, میں صحابہ کے مقام کو نہیں مانتا, تو سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ دنیا کا جو شخص صحابہ کی عظمت کا انکار کرتا ہے یا صحابہ کی ہدایت کا انکار کرتا ہے, وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. جو شخص بھی. اچھا کیوں ایسا کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو نہیں مانے تو گمراہ ہو جاتے ہیں؟ تو آپ کیا کرو, ایک چین کو, یا چین اور اپنا چین کڑی, ایک کے بعد ایک کڑی آتی ہے, وہ کڑی کو یاد رکھو. کیا کڑی دیکھو, اس سے پہلے ایک مثال ذہن میں رکھو. ایک پیغام لانے والا پیغام لا رہا آپ کے پاس, میسج لانے والا ایک میسج لا رہا. مان لو اس کا نام جو ہے نا, مان لو ایسا مثال کے طور پہ اس کا نام ہے ہارون. اس کا نام کیا ہے؟ ایک بندہ وہاں سے آ رہا, دکھ رہا آپ کو, ٹھیک ہے, وہاں سے آ رہا, وہ آپ کے واسطے ایک پیغام لے کے آ رہا. ہارون صاحب آ رہے ہیں وہاں سے, آپ ٹھہرے ہوئے, تو ایک بازو آپ کے بندہ کھڑے ہو کے کیا بول رہا, دیکھو میاں یہ جو بندہ ہارون آ رہا ہے تمہارے پاس, تمہارے لیے ایک پیغام لا رہا ہے, لیکن یہ جھوٹا بندہ ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ جھوٹا, بے ایمان ہے بندہ, یہ دھوکے باز بندہ ہے, یہ بندہ اچھا نہیں ہے, اس کا کیریکٹر خراب ہے, یہ بندہ انصاف پسند نہیں ہے. بہرحال طرح کی باتیں ہمارے سامنے کی. ہارون کی بات تم یقین نہیں کرنا, یہ بندہ جھوٹا ہے. اب آپ کو یہ بات بتا دی گئی. اب وہ ہارون صاحب آ کے آپ کو ایک پیغام دیے, ایک میسج دیے, آپ قبول کرتے نہیں کرتے؟ زور سے بولو, ارے زور سے بولو. اوبویسلی میں آپ کا بازو ٹھہرنے والا, آپ کے ساتھ رہنے والا, آپ کا پڑوسی یا آپ کے محلے کا ایک بچہ آپ کو ہارون کے بارے میں بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ بندہ جھوٹا ہے. مانتے نہیں مانتے؟ وہ تو نہیں بھائی, سننے کو سن لیں گے, بعد میں بولیں گے جاؤ بھائی جاؤ, سننے کو سن لیں گے, ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے. مطلب کیا ہوا, جب کوئی بندے کے متعلق آپ کے دماغ میں شک اور شبہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے, اس کا کیریکٹر خراب ہے, یا پھر یہ بے ایمان ہے, یا پھر یہ دھوکے باز ہے, تو پھر ایسے دھوکے باز کی بات کو بھی آپ لینا پسند کرتے کیا؟ مثال سمجھ میں آتی؟ مثال دکھا دی کہیں ہارون بھائی کہاں بتا بولیں گے, خالی مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. آج بات سمجھ میں سب لوگوں کو؟ ماشاءاللہ, یہ بات سمجھ جاؤ. اب دیکھو, صحابہ کا رتبہ نہیں مانے, صحابہ کا مقام نہیں مانے, تو کیا چین دیکھو. قرآن پڑھے سب لوگ, پڑھے نا, بچے سیکھ رہے قرآن, کون سیکھ رہے قرآن ماشاءاللہ. پہلے پارے میں کون ہے؟ پہلے پارے میں. دوسرے پارے میں کون ہے؟ دوسرے پارے میں ہے کچھ لوگ ہیں نا. 30واں پارہ کون پڑھ ہے؟ قرآن. اچھا یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا بچوں؟ زور سے بولو, کیسے پہنچا ہم تک قرآن؟ زور سے بولو. آدم علیہ السلام سے پہنچا ہم تک قرآن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسا آیا قرآن؟ جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا. یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. کون لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کہاں سے لاتے تھے یہ قرآن کو؟ ہاں, یہ چین کو یاد رکھنا. کیا چین ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پورے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو پیغمبر بنا دیا, ایک پیغمبر بنا دیا, میسنجر بنا دیا ایک فرشتے کو, تاکہ یہ پیغام لے کے آئے. وہ فرشتے کا نام جبرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ بلاتے جبرائیل ادھر آؤ. جبرائیل علیہ السلام جاتے, یہ قرآن کی آیت ہے, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں پہنچاؤ. جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آتے وحی لے کے, کیا بولتے ہیں اس کو؟ وحی لے کے آتے. کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیتیں پڑھ کے سناتے, حدیثیں سناتے. پھر اللہ کے نبی کیا کرتے؟ وہ آیتیں یاد کر کے کس کو سناتے؟ ذرا زور سے بولو. ہاں, یہ چین. اللہ کے پاس سے آیتیں جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے, جبرائیل علیہ السلام آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتوں اور حدیثوں کو کس کو سکھائے؟ صحابہ کو سکھائے. اور صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے وہ آیتوں کو, وہ حدیثوں کو چمڑوں پر, پتوں پر, پیپروں پر, کاغذوں
کاغذوں پر جو اس وقت کے تھے اس پر وہ آیتوں کو لکھ لیا, وہ حدیثوں کو لکھ لیا اور اس کو کتابی شکل بنا کر قرآن کو ہم تک پہنچا دیا. پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ پہنچائے. کیا بولا ہارون بھائی کی مثال, صحابہ پہ شک کرے تو کیا ہوگا؟ صحابہ کے کیریکٹر پہ شک کر دیے اگر آپ, قرآن کون پہنچائے امت تک لکھ کے؟ صحابہ پہنچائے. صحابہ پہ شک کرے تو کیا ہوتا؟ ہاں آ گئی بات سمجھ میں سب لوگوں کو؟ ہاں اگر صحابہ پہ شک شروع ہوگا تو یہ صحابہ پہ شک صرف صحابہ تک نہیں رہے گا, یہ شک قرآن پہ بھی آئے گا, حدیثوں پہ بھی آئے گا. اس واسطے آپ کو معلوم ہے ایک ایسا گروپ ہے جو گروپ یہ مانتا کہ یہ قرآن چینج کر دیے بول کے مانتا, ایک گروپ ہے. اچھا کوئی اگر ایسا بلیف, ایسا ایمان رکھ رہا کہ یہ قرآن چینج کرا ہوا قرآن ہے تو انہیں مسلمان رہتا نہیں, گیا انہیں ایمان سے پیدل ہو گیا, خلاص ایمان سے خارج. اچھا کوئی شخص آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی صحیح حدیثیں صحیح نہیں ہے, مسلمان رہتا وہ شخص, گیا خلاص کام سے. تو معلوم ہو گیا صحابہ کی عظمت پر شک, ایمان گیا ہمارا خطرے کے اندر. صحابہ کی عظمت کو نہ ماننا حقیقت میں ہمارے ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے. تو صحابہ کی عظمت, اچھا اب آ جائیں گے ہم صحابہ کی عظمت کے متعلق. لوگ کہنے والے تو بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں آ کر. آج امت مسلمہ کا بڑا عجب مسئلہ ہے بھائی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روایتی بیان, روایتی درس, روایتی خطبے عادی ہو گئے ہیں. آ رہے جمعے کے خطبے میں بس چلے گئے خلاص. یہاں سے اب جانے سے پہلے ذمہ داری لے کے جاؤ, لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو اب ذمہ داری پہ پر آ جائے گی بات. اب آ رہا ہوں میں اصل موضوع پہ. جو پیغام دینے میں یہاں پر آیا, حالانکہ جب نکل رہا تھا تو بارش ہو رہی تھی, بارش تھی. پھر میں بولا بائک پہ جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا. میں بولا نہیں, وعدہ کر دیے, مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا, مومن وعدہ خلافی, جانا ہے تو جانا ہے. کیسے کریں گے؟ میں بولا وہ اللہ مدد کرنے والا ہے. اب آ گیا. اب اگر میں پانی میں بھیگتا ہوا آیا مشکل اٹھا کے, آپ کے علاقہ ٹرافک کا علاقہ ہو گیا آج کل آپ کا 4,000 روپے کا, بولا میں مسئلہ نہیں ہے, ہم جائیں گے تو جائیں گے, مسجد حمزہ انشاءاللہ. اب میں جو اتنی مصیبت اٹھا کے یہاں تک آ گیا تو پیغام سننا آپ کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ ہے نا انشاءاللہ. اب پیغام سنو. یہ مہینہ کون سا چل رہا, زور سے بولو؟ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے محرم میں شادی نہیں کرتے؟ معلوم نہیں؟ معلوم محرم میں شادی نہیں کرتے لوگ, نکاح نہیں کرتے. معلوم آپ لوگوں کو یہ بات ہو رہی کیا ہے؟ شادیاں ہو رہی کیا, باقی ہو رہی کیا؟ اللہ ماشاءاللہ, اللہ ماشاءاللہ, چوطرف کی یہ حالت ہے. اچھا یہ محرم شروع ہونے سے پہلے ذوالحجہ کے مہینے میں پورے شادی خانے پھوٹ کے نکل رہے تھے. ایک ایک آدمی کو 5 دعوت ایک ایک دن میں ہوئے نا, ہوئے کس کے پاس جائیں گے بھائی, خرید کا کون سا ہے وہ دیکھ لو, برسات ایسی چلتا تھا نا, 5 دعوت 10 دعوت ایک ایک دن میں. اچھا محرم شروع ہوا, دعوت بند. آپ پوچھو مسلمان سے, ارے بندے کیا ہو گیا, اچانک یہ فنکشن والا خالی ویراٹے کو ہو گئے, شادی کرنے والے نہیں ہو گئے, شادیاں دیتے ہو رہے تھے, اچانک محرم میں شادی بن کے کیوں ہوئی؟ معلوم دیکھو بند کرتے شادی محرم میں, ذرا زور سے بولو, کسی کو معلوم ہے تو ذرا زور سے بولو. میں بولوں آپ لوگوں کو, ارے بولو زور سے بولو, میں بولوں, آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم رکھ کے بھی ہلو ہلو دیوانے بن رہے ہیں, سب معلوم ہے سب کو. محرم کے مہینے میں آپ مسلمان بندے کیا ہو گیا؟ یہ چچا بیٹھے ہوئے دیکھو, بزرگ ہیں, ان سے پوچھو, انہوں بولتے ہیں قرآن تفسیر. ادھر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے, پوچھو آپ, پوچھو مسلمان آپ محرم میں شادی کہیں کو نہیں کرتے؟ پکڑو ایک مسلمان, کیا ہوا جناب؟ تو انہوں بولتا یہ مہینہ نبی کے نواسوں کی شہادت کا مہینہ ہے, اہل بیت کی شہادت کا مہینہ ہے, اس وجہ سے ہم شادی نہیں کرتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے, دیکھو بات سمجھ میں آ رہی تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انسان انجانے میں ایک عمل کر دیتا. کیا کرتا؟ انجانے میں, جان بوجھ کے نہیں. لیکن اگر وہ انجانے میں کیا ہوا عمل اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کو ناپسند ہوتا ہے تو پھر اللہ اس بندے پر خطرناک ہو جاتی ہے. ایک حدیث اس سلسلے میں, کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر تم میں سے ایک بندہ اپنی زبان سے ایسی باتیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے,
تم میں سے ایک بندہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ باتیں سخت ناگوار گزرتی ہے، حالانکہ یہ زبان سے الفاظ نکالنے والا وہ باتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ایسے ہی اپنی زبان سے نکال دیتا ہے وہ باتوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں ناگوار گزرتی ہے اور اللہ وہ سخت والی اور گندی باتوں کی وجہ سے یہ بندے کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اللہ کا حدیث ہے۔ انجانے میں کبھی کبھی عمل ہو رہا ہے کیا؟ اگر معلوم ہو گیا تو عمل سے رکنا۔ کیا ہو رہا ہے انجانے میں کیا سنی مسلمانوں سے ہم مسلمانوں سے جو صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، جو صحابہ کی عظمت کو ماننے والے ہیں، کیا ہم سے انجانے میں صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آؤ یہ آئینہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ نقطہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، اور یہ نقطہ اصل میں آج کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں سے اٹھ کے صرف منڈی ہلا کے نہیں چلے جانا، یہ نقطے کو اپنے خاندانوں میں پھیلانا، اپنے محلے گلی کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر یہ باتوں کو رکھنا کہ میرے بھائی کیا ہم سے انجانے میں صحابہ کی گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے، کیا انجانے میں ہمارے سے اہل بیت کی گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دونوں عمل بڑے خطرناک ہیں۔ کیوں شادی نہیں کرتے؟ کیونکہ نوازوں کی شہادت ہوئی ہے، اہل بیت سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے ہم شادی نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے حضرت حسین کی شہادت کو شہادت مان لیا، حضرت حسین کی شہادت کی ہم نے غم منا لیا، ہم نے بنا لیا کہ ہم نہ 10 محرم کے یا محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ کیا صرف حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی؟ کیا حضرت حسین سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا حضرت حسن حسین کے والد حضرت علی کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا حضرت علی سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا اس سے پہلے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کی شہادت نہیں ہوئی؟ بندے بتا، کیا اہل بیت میں سے جنگ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کے چچا اہل بیت کے ایک سپاہی حضرت حمزہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ بولو بھائی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا دیکھو، صحیح عقیدے کے لوگ اہل حدیث الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا ہم بھی کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں علم سے، علماء سے دوری، علم سے دوری ہمارا وتیرہ بن گیا ہے آج۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بنا رہا ہوں لوگوں کے اندر، ہر آدمی کو بڑا بننے کی خواہش ہو گئی، ہر آدمی کو کیا ہو گیا؟ علم حاصل کرنے سے کورے ہوتے چلے۔ اب دیکھو میں سوال کر رہا ہوں، کیا سوال؟ زور سے جواب دینا۔ حضرت حسین کی شہادت کے دن کون سا ہے؟ تاریخ کون سی ہے؟ بتاؤ تاریخ، زور سے بولو جی۔ 10 محرم ہے۔ اچھا ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ بولو۔ ارے بھائی ہاں، کیا ہم بھی وہی زبان رکھنے لگ گئے؟ کیا ہماری بھی وہی زبان ہو گئی؟ کیا ہم پر بھی وہی رنگ چڑھ گیا ہے جو کالے کبوں کا رنگ ہوتا ہے آسمانوں میں؟ کیا ہم پر بھی وہی رنگ آ گیا؟ ارے بتاؤ بھائی، حضرت حسن کی شہادت، اچھا تاریخ جانے دو، مہینہ بتا دو، مہینہ بتا دو، تاریخ جانے دو، دقیق بات ہے، گہری بات ہے، علمی نقطہ ہوگا، جان دو اختلاف ہے تاریخ میں، مہینہ بتا دو حضرت حسن کی شہادت کا، نہیں معلوم؟ اچھا تھوڑا اور پیچھے جاؤ، حضرت علی کی شہادت ہوئی نہیں ہوئی؟ زور سے بولو، مہینہ بتا دو، مہینہ بتا دو، ذرا اور پیچھے چلے جاؤ، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی، مہینہ بتا دو، بتاؤ بھائی برہن ذوالحجہ میں ہوئی عثمان بن عفان، کون برہن ذوالحجہ میں مل کے ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھیں گے۔ پورے ڈرمل یقین کا مسئلہ ہے، علم سے کوڑے میرے بھائی، علم سے کوڑے ہو چکے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ کس طریقے سے باطل کا مقابلہ کرنا ہے علمی ہتھیار سے، سمجھ ہی نہیں آپ کو کچھ۔ ذرا آپ پیچھے دیں گے، عمر بن خطاب کی شہادت کا مہینہ بتاؤ، رجب، بولو، بول سکتے ہو، محرم، کنفرم نہیں ہے، اندازے ہیں سب۔ ذرا اور پیچھے چلے جاؤ، اہل بیت میں سے جنگ احد میں میں نے امیر حمزہ کا نام لیا، آپ کی مسجد کس نام سے ہے؟ آپ کی مسجد کس نام سے ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ، نبی کے چچا، نبی کے بچپنے کے دوست، اہل بیت کے وہ
پوچھ رہا ہوں جانتے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی گیم کھیلی گئی, بہت بڑی گیم کھیلی گئی, سمجھ نہیں سکا مسلمان. جانے انجانے میں ہمارے سے صحابہ کی گستاخی کروائی جا رہی ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جانے انجانے میں ہمیں وہ راستے پر لے جایا جا. امت کا اکثر طبقہ دیکھ لو صاحب, صحیح عقیدے والوں کی یہ حالت ہے, وہ بیچارے تو سوچ لو کیا حالت ہوگی. اپنے آپ کو صحیح عقیدہ کہنے والے, منہج صحابہ کہنے والوں کی یہ حالت ہے, تو پھر اور دوسرے مسالک کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگاؤ. لوگ تو سمجھتے ہیں 10 محرم کو روزہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے رہنا, ایسا سمجھتے ہو. 10 محرم کا جو روزہ ہے ایک بار رہنا, ذرا بتاؤ زور سے. ہاں, حضرت حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے اللہ کے نبی بولے تھے روزہ رہنا ہے مجھے. کب؟ حضرت حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے سے روزہ ہے یہ 10 محرم کا. اور امت کا اکثر طبقہ کیا سمجھتا, 10 محرم کو روزہ اس لیے ہے کیونکہ یہ علم کی کمی ہے میرے بھائی. کون دور کرنا ہوئی ہے, کس کی ذمہ داری ہے کام کرنا؟ کیا ہم اہل توحید کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم منہج صحابہ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ حقائق سامنے رکھیں؟ آئے مدے پر واپس آتا ہوں. 10 محرم شادی کیوں نہیں کرتے؟ جو کہ حضرت حسین کی شہادت. اچھا, تم حضرت حسین کی شہادت کو شہادت مانے اس لیے محرم میں شادی نہیں کرتے, تم رمضان میں شادی کر لیتے, تم رمضان میں نکاح کر لیتے. کیوں تمہیں علم نہیں ہے حضرت حسن اور ان کے والد حضرت علی کی شہادت رمضان میں ہوئی؟ کیا تم ذوالقعدہ میں ذوالحجہ کے اندر تم نکاح کر لیتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ذوالحجہ کے اندر عثمان ابن عفان کی شہادت کے ہوئی تھی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شوال کے مہینے میں امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا میدان احد میں؟ کب؟ شوال میں شادیاں ہوتے نہ ہوتے؟ بہت ہوتے نہیں بلکہ بہت ہوتے. اچھا, سب سے بنیادی بات بتاؤں, یہ اسلام کا اصول ہی نہیں ہے کہ شہادت ہوئی تو نکاح دے کرنا. یہ اسلام کا اصول ہی نہیں. ہم تو ان کے اصول کے حساب سے بات کر رہے ہیں, مثال دینے کے واسطے. ہم تو قائل ہی نہیں یہ بات کے کہ شہادت ہوئی تو نکاح نہیں کر سکتے, شہادت ہوئی تو جو ہے نا گھر میں جو ہے دعوت. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. میں صرف کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ کے تصور کے مطابق مان لو آپ اس کو غم کا دن مانتے, غم کا مہینہ مانتے, تو ہمارا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں, تم نے محرم کو غم کا مہینہ مانا کیونکہ تم نے شہادت کو مان لیا کہ یہ ایک شہادت ہوئی تھی. اس کے علاوہ نہ تم شوال کو غم کا مانتے ہو, نہ تم ذوالحجہ کو غم کا مانتے ہو, نہ تم رمضان کو غم کا مانتے ہو. تمہارا یہ عمل بتاتا ہے کہ تم ایک شہادت کو مانتے ہو, دوسری شہادتوں کو شہادت نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ نہیں ہے, اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یہ. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے, اور جن کی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں, جو ایمان پر اللہ کے پیارے ہوئے ہیں, وہ سارے جنت میں جائیں گے, وہ سارے مغفور ہیں. آ رہی کمپیئر کر کے بات سمجھ میں آ رہی؟ پوچھو بھائی, مسلمانوں سے پوچھو, کیوں تمہیں حضرت عثمان سے محبت نہیں ہے کیا؟ تم بات کرتے ہو, تم حضرت عثمان کی شہادت کو بھلا دیا. لوگ 10 محرم کو پانی بانٹ رہے, شربت بانٹ رہے, مولا کیوں؟ کہنے لگے نہیں, حضرت حسین کی شہادت پیاسے رکھ کے مارا گیا. میں نے کہا کتنے دن پیاسے رکھے تھا؟ کتنے دن پیاسے تھے وہ؟ 1 دن 2 دن 3 دن تھے. آؤ, تم نے خلیفہ سوم عثمان ابن عفان کی تاریخ پڑھی کہاں؟ تم نے ان کی سیرت جانی کہاں؟ کون عثمان ہے یہ وہ عثمان ہے جنگ بدر کو قافلہ نکل رہا ہے. اللہ کے نبی کے داماد حضرت عثمان بھی تیار ہے, ام کلثوم آپ کے نکاح کے اندر ہے, طبیعت ناساز ہے اللہ کے نبی کی بیٹی کی. کہا عثمان, میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم میری بیٹی کی خدمت کرو, اللہ تمہیں اتنا ثواب دے گا جتنا بدر میں شامل ہونے پر ثواب دیتا ہے. ہاں, یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدر کی جنگ ختم ہوئی, سامان بچا ہوا بٹ رہا ہے صحابہ میں, ایک حصہ نکال کر رکھا گیا. کہا یا رسول اللہ, یہ مال غنیمت کا ایک حصہ کس کا ہے؟ سب کو تو بٹ گیا ہے. کہا یہ میرے عثمان کا ہے, یہ ویسے ہے جیسے وہ بدر میں شامل ہوا ہے. کون عثمان ہے بھائی؟ واپس گئے, عثمان بن عفان رو رہے ہیں,
مدینے کی سرزمین پر. کہا عثمان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی. مجھے بڑی تکلیف ہے کہ آپ کی بیٹی میرے گھر میں تھی, میری زوجہ تھی, مجھے بڑی مسرت تھی. یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہے کہ آج ام کلثوم چل بسی ہے. کہا عثمان غم نہ کر, یاد رکھ اگر محمد الرسول اللہ کو اللہ 40 بیٹیاں دیتا, ایک کے بعد انتقال ہو جاتا, 40 کی 40 تیرے نکاح میں دے دیتا اللہ. یہ عثمان بن عفان کہ ایک جنگ کا موقع ہے. کہاں ہے کوئی جو 100 اونٹ دے محمد رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا؟ اللہ اکبر. عثمان بن عفان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ جنت کی ضمانت میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. بیٹھ گئے حضرت عثمان. پھر اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی اور جو 100 اونٹ اور دے محمد رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے؟ پھر عثمان کھڑے ہوئے اور 100 اونٹ دیے اور 100 اونٹ دیے. ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4, 5, 6, 7 دفعہ, 700 اونٹ ایک ہی جنگ میں بار بار کھڑے ہوتے چلے گئے. اللہ کے نبی نے 7ویں بار کے بعد کہا عثمان اب بس کر دے, اب بس کر دے. عثمان یاد رکھو لوگوں, عثمان اگر آج کے بعد ایک نیکی بھی نہیں کرے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. اللہ جیسے ہی الفاظ سنے مارے خوشی کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کا اتنا بڑا انعام مجھ پر ہوا, آئیے میں اور 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں, اور 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں, اور 100 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں. کون ہے یہ وہ عثمان بن عفان ہے. یہ عثمان بن عفان ہے. اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی اپنے حجرے میں ہے, دستک ہوئی کون؟ کہا ابو بکر یا رسول اللہ. اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. آپ تہبند باندھتے ہیں نا لنگی, اللہ کے نبی کا تہبند پنڈلیوں تک اٹھا ہوا ہے, پیر لمبے ہیں اللہ کے نبی کے, ٹیکا لے کر بیٹھے اللہ کے نبی. دستک ہوئی کون؟ ابو بکر آئے ہیں. کھولو دروازہ, آنے کی اجازت دو. آئے بیٹھے ہو گئے. اما عائشہ دیکھ رہی ہے. پھر دستک ہوئی, کہا کون؟ عمر آئے ہیں. کہا کھولو دروازہ, آنے کی اجازت دو. آئے عمر بیٹھ گئے. پھر دستک ہوئی, کہا کون؟ عثمان یا رسول اللہ. کہاں ذرا رک جاؤ. اپنے ٹیک سے سامنے ہٹے, اپنے کپڑوں کو پنڈی سے نیچے کیا اور کہا اب آنے دو عثمان کو. عثمان آ کے بیٹھ گئے گھر میں. کچھ بات چیت ہوئی, چلے گئے. اما عائشہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. پوچھا یا رسول اللہ میرے والد آئے, ابو بکر آئے, آپ ٹیکے سے بیٹھے رہے, اپنے کپڑوں کو درست نہیں کیا. عثمان آئے, آپ بیٹھے رہے, کپڑوں کو درست نہیں کیا. عثمان آئے, آپ ٹیکے سے اٹھ گئے, آپ اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگ گئے. کہا عائشہ یہ میرا عثمان وہ عثمان ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں, اس سے میں حیا کیوں نہ کروں. اللہ وہ عثمان بن عفان. کہا اللہ کے نبی نے مدینے میں لوگوں کو پینے کے پانی کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. لوگوں یہ یہودی کا ایک میٹھے پانی کا بحر روما کا کنواں ہے, کوئی ہے جو اسے خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے, محمد رسول اللہ اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اللہ اکبر. عثمان بن عفان آئے, سارا خرچ کیے, وہ سارا کا سارا کنواں مسلمانوں کو وقف کر دیا. اللہ اکبر. یہ عثمان بن عفان. بھول گئے تم ان کی شہادت کو. کیسی شہادت؟ 1-2 دن نہیں لوگوں, 1-2 دن کی بات نہیں ہے, 1-2 دن کی بات نہیں, 40 دن اپنے گھر میں قید رہے. 40 دنوں تک قید و بند کی زندگی اپنے گھر کے اندر. ذوالحجہ کا مہینہ ہے, ذوالحجہ کا مہینہ ہے. صحابہ حج کو گئے ہوئے ہیں, اکثر منافقین مکے میں رکے ہوئے ہیں, اکثر کچھ مسلمان بھی رکے ہوئے ہیں. معاملہ ایسا فتنہ پکڑا کہ دشمن آیا, عثمان بن عفان کے گھر کو گھیراؤ کر دیا ہے. نہ کوئی اندر جا سکتا ہے, نہ کوئی باہر آ سکتا ہے. عثمان بن عفان اپنے گھر میں قید ہے, نہ کھانا پہنچتا ہے, نہ پانی پہنچتا ہے. حضرت حسن, حضرت حسین کو حضرت علی بار بار بھیج رہے ہیں, دشمن اندر جانے نہیں دیتا. کیا دیکھتے ہیں بڑی مشکل سے حضرت حسن حسین. لوگوں میں یہ بڑی کہانیاں عام ہو گئی کہ حضرت علی کی حضرت ابوبکر سے دشمنی تھی. اعوذ باللہ. لوگوں میں یہ بڑی کہانی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمر بن خطاب سے دشمنی تھی حضرت علی کی, عثمان بن عفان سے نہیں بنتی تھی. اعوذ باللہ. آؤ سنو حقائق کیا ہے. اصل میں ہم سنیوں کی زبانیں
भुला बैठे। आज उम्मत के अंदर ये सहाबा पर उंगली उठाई जाती है, किसी के काम पर क्यों नहीं चलती मेरे भाई? कि कौन उस्मान है? ये वो उस्मान है, अपने घर में कैद है, अपने घर में कैद है, निकलने नहीं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जाओ हसन, जाओ हुसैन, तुम्हारा चाचा परेशानी में है, जाओ उसके दरवाजे पर दस्तक दो, जब तक मैं ना कहूं उसके दरवाजे पर खड़े रहना, वापस ना आना। हजरत हुसैन गए हैं, क्या मकाम हजरत उस्मान का, क्या मकाम। हजरत हुसैन कौन? हजरत हसन कौन? जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो आखिरत में सरदार होंगे, लेकिन जन्नती नौजवानों के सरदार को उस्मान बिन अफ़्फ़ान का मुकाम बताने के लिए इनके घर का पहरेदार बनाया गया है। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर के पहरेदार हैं, रखवाले हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन हैं। कहा, चाचा हम आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। कहा, बेटे मैं तुम्हें तुम्हारे नाना के रब का वास्ता देता हूँ, तुम अल्लाह के नबी के लख्ते जिगर हो, तुम नबी के नूरे नजर हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे जिस्म पर एक खरोच भी आ जाए, मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे नाना के रब का वास्ता देता हूँ, जाओ यहाँ से चले जाओ, यहाँ बड़े फितने हैं। वो वापस गए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपने घर के अंदर है, बड़ी भूख और प्यास की शिद्दत में है, प्यास की शिद्दत सताती, तारीख के अल्फाज गवाह है लोगों। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपनी घर की छत पर खड़े हो जाते, लोगों को आवाज देते, लोगों क्या हो गया है कि तुम आज उस्मान को एक घुट पानी नहीं देते? ये उस्मान कई दिनों से अपने हालत को प्यास बर्दाश्त कर रहा है, तुम एक घुट पानी नहीं पिलाते, तुम इसकी प्यास को नहीं बुझाते। लोगों को अपनी उंगली से इशारा करके बताते, लोगों ये बहरे रूमा का कुआं है, नबी ने कहा था वो मुसलमानों के लिए वक्फ चाहिए, मैंने इसे खरीद कर वक्फ किया था। क्या ये वक्फ किए हुए कुएं से उस्मान को एक कतरा पानी नहीं दे सकते तुम लोग? कहा, नहीं हम नहीं दे सकते। नहीं दिया गया उस्मान बिन अफ़्फ़ान को पानी। 40वां दिन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मायना सहाबी अपने घर में है। क्या देखते हैं कि अपनी बीवी से कहते हैं, नाइला जरा एक पैजामा मिल सकता है क्या? पैजामा क्या पहनते हैं अरब? पैजामा पहनते हैं अरब? नहीं, तैबन बनते हैं अरब तैबन बनते हैं। पतलून और पैजामे का रिवाज नहीं अरबों के अंदर, अक्सर तैबन बनते हैं। कहा, सरताज आप तो तैबन बांधते हैं ना, लुंगी बांधते हैं आप तो पैजामे की क्या जरूरत थी? कहा, नाइला लगता है कि आज मैं नबी करीम से मुलाकात करने जा रहा हूँ। नाइला लगता है कि आज मैं मेरे दोस्तों से मुलाकात करने जाऊंगा, अबू बकर सिद्दीक और से। कहा, सरदार ऐसा क्यों कहते हो? कहा, मुसलसिल 40 दिन हो गए नाइला रोजा रखते हुए, आज भी रोजे से हूँ, इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है घर में। कुछ देर के लिए सोया, ख्वाब में अल्लाह के नबी आए थे, ख्वाब में नबी करीम से मुलाकात हुई। कहा, नाइला नबी करीम ने कहा, कैसे हो उस्मान? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह रोजे की हालत में हूँ, इफ्तार के लिए कुछ नहीं है घर में। या रसूल अल्लाह रोजे की हालत में हूँ। कहा, नबी करीम ने, उस्मान तुमने रोजा तो दुनिया में रखा है, आज का इफ्तार तुम्हारे हमारा साथ होने वाला है। ये नाइला लगता है कि आज नबी से मुलाकात होगी, पैजामे की जरूरत है। कहा, सरदार पैजामा क्यों चाहिए? कहा, आज दुश्मन दाखिल होकर घर में मुझे मारने वाला है। उस्मान ये नहीं चाहता कि ये मर भी जाए तो इसका जिस्म कोई गैर मर्द देखे। क्या हया ना, तुम तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मानने वाले नौजवानों जो फटे जींस पहनकर फिरते हो, तुम्हारे अंदर का जिस्म नजर आता है। तुम वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मानने वाले हो, कहां गई तुम्हारी हया? तुम्हारी आंखों की हया कहां गई कि तुम गैर महरम को देखने से डरते नहीं, किसी माँ बहन पर नजर उठाने से डरते नहीं? और तुम्हारी हया कहां गई? तुम्हारी तन्हाइयों को क्या हो गया है कि तुम्हारी तन्हाइयां अल्लाह से डरो। नौजवानों, तन्हाइयों के अंदर ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान है जो मरते भी, शहीद होते भी उम्मत को हया का दर्द देके गए। कहा, नाइला पैजामा लाओ, पहन लिए। अल्लाहु अकबर, ये वो उस्मान है जो कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान की तिलावत में बहू है। फसयक्फ़ीकुहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, आयत तिलावत कर रही है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान घर पे है, दुश्मन दाखिल होता है, आप पर वार करता है,
آپ کے گردن پر وار کرتا ہے، آپ کی بیوی آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے، آپ کی بیوی کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ یہ عثمان بن عفان کی شہادت ہے۔ 18 ذی الحجہ، یاد رکھو تاریخ کو، اور ان مسلمانوں سے سوال کرو کہ ذو الحجہ کے مہینے میں تمہیں تو بڑی خوشی اٹھتی ہے، وہی محرم میں تم خوشی نہیں مناتے کیوں؟ عثمان بن عفان کی شہادت نہیں؟ میں نہیں کہتا کہ تم ذو الحجہ میں بھی شادی نہ کرو، میں نہیں کہتا یہ بات، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، لیکن آخر یہ ڈولاپن کیوں بھائی؟ آخر یہ دو منہ والی بات کیوں کہ صحابہ کی شہادت تو شہادت ہے، پھر کیوں تم عثمان بن عفان کی شہادت پر غم نہیں مناتے؟ کیوں معلوم؟ کیونکہ امت کا ایک طبقہ عثمان بن عفان کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ اللہ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ نوجوانوں، میرے معصوم بچوں، بزرگوں، ہمیشہ ایک جملہ یاد رکھو، ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک جملہ یاد رکھو، اور یہ جملہ اور یہ نعرہ ہمیشہ دیتے رہو۔ کیا جانتے ہو؟ جو صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے، ہم اس کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا، حقیقت میں ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ مانتے ہیں کیا؟ اس کائنات کے اندر ابو بکر سے بڑا بھی مسلمان کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر! کون ہے یہ ابو بکر؟ یہ ابو بکر کون ہے صاحب؟ یہ ابو بکر کی فضیلت کیا ہے رضی اللہ عنہ؟ کیا فضیلت؟ اللہ کے نبی کے آخری دن چل رہے ہیں، آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیماری میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کسی کا احسان تو چکتا کر دو، کسی کا احسان مجھ پر باقی ہے، آؤ قرض ہے تو لے لو، آؤ کوئی بدلہ ہے تو لے لو، آؤ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ آخری دن چل رہی ہے، اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا، لوگوں اگر کسی کا احسان باقی رہ گیا ہے، آؤ محمد رسول اللہ کہتے اپنا بدلہ لے لو۔ کون محمد رسول اللہ؟ یہ محمد رسول اللہ کیوں آئے تھے معلوم آپ کو؟ یہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کسی خاندان کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ قریش خاندان کی حکومت ہو، نہیں، میری نسل کی حکومت ہو، اس لیے نہیں آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مثال دیکھیں گے؟ دیکھو آج کے لیڈروں کو، آج کے سرپرستوں کو، آج کے مسجد اور ممبر کے صدروں کو، آج کے محلہ کے کمیٹی کے پریزیڈنٹ لوگوں کو اللہ کے نبی کی یہ مثال ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے۔ کہا لوگوں کسی کا احسان باقی رہ گیا ہے، آؤ لے لو۔ ایک صحابی ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، عمر بن خطاب بازو کھڑے ہیں، ایک یا رسول اللہ ایک بدلہ باقی ہے، ایک بدلہ۔ کہا کیا بدلہ؟ کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا، ناحق مجھے چھڑی سے مارا تھا۔ کہا آپ بدلہ لے لو۔ عمر بن خطاب اپنے ہاتھ کو کب کباتے ہوئے میان تلوار میان میں ہے، مٹھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ کہا فاروق اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، جہاں کھڑے ہو وہاں کھڑے رہو۔ آؤ میرے بھائی، کیا بدلہ؟ لکڑی سے مارا تھا، لاؤ لکڑی مار لو، بدلہ لے لو محمد رسول اللہ سے۔ محمد رسول اللہ اس حالت میں نہیں جانا چاہتے کہ کسی کا حق ان پر باقی ہو۔ لکڑی لائی گئی، چشم فلک کے منظر دیکھ رہا ہے، لکڑی لائی گئی۔ کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھ کو لکڑی سے مارا تھا اس وقت میرا جسم ننگا تھا، بغیر کپڑوں کے تھا۔ کہا جاؤ اتارو پھر محمد رسول اللہ کے کپڑے، نکالو۔ محمد رسول اللہ کی قمیص نکالی گئی۔ وہ صحابی لکڑی تو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں، دوڑتے دوڑتے گئے، اپنے ہونٹوں کو نبی کے جسم سے چپکا کر کہا یا رسول اللہ آپ کس پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، آپ کسی پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو حق دلوانے کے لیے آئے ہیں، آپ کسی کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تو میری دل کی خواہش تھی، بہانہ بنا کر آپ کے جسم کو چومنا چاہتا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ ہے، کہہ رہے لوگوں ہم نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ہم نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔
سوائے ابو بکر کے احسان کے. اللہ کون ابو بکر لوگ جس کو آج غازب کہتے ہیں, جس کو آج لوگ ظالم کہتے ہیں اعوذ باللہ کہ ابو بکر صدیق نے حضرت علی کی خلافت چھینی ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور ہمارے ایمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا کہ ہم علمی طور پر جواب دینے کے قابل نہیں؟ کہا لوگوں ہم نے سب لوگوں کے احسانوں کے بدلے چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر کے احسان کے, کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ رب تعالیٰ قیامت میں چکائے گا. اللہ کون ابو بکر ہے؟ کون عمر ہے یہ جس کے خلاف بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں مجلسوں میں, بڑے بڑے پکارے کیے جاتے ہیں عمر بن خطاب کے خلاف؟ لوگوں یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا. کیا کہا جاتے ہیں؟ جس راستے سے عمر جاتے ہیں, ذرا بولو ذرا بولو. ہمارا یہ پرابلم ہے, ذرا جذباتی ہو گئے تو وہیں پھر جاتے پورے ختم, پورا بھول جاتے کیا ہے آگے. نہیں, جوش میں بھی ہوش ہونا ہمارے پاس. جس راستے سے عمر جاتے ہیں وہاں سے ایک مدینہ میں پڑھنے والے عالم دین میرے اساتذہ میں سے, انہوں نے ایک واقعہ سنا کہ ان کے طالب علمی کے دور میں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے جامعہ مدینہ میں, دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر دروازے بنے ہوئے ہیں. تو ایک دروازے کا نام ہے باب عمر. مدینے میں ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب عمر رضی اللہ, عمر بن خطاب کے دروازے, عمر بن خطاب کی طرف منسوب ہے دروازہ. کہتے ہیں کہ میں طالب علم تھا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ چند لوگ عمر بن خطاب کے دروازے سے داخل ہونے والے تھے لیکن نام پڑھ کے واپس ہو گئے. وہاں پر بھی آتے ہیں نا لوگ, مسلمان نام دیکھ کے سب کو پرمٹ کرنا پڑتا ہے, وہاں کی گورنمنٹ جو ریلیجن مسلمان ہے سب کو الاؤ کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے بیٹھ کے چند لوگ ہیں, ایک قافلہ ہے, جیسے ہی عمر بن خطاب کا نام پڑا واپس ہو گئے, ایک جو دور کا دروازہ تھا پیدل چل کر اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یہ عجب تماشا ہے. یہ اپنے استاد کے پاس گئے, جا کے کہا استاد بڑا عجب ماجرا میں نے دیکھا کہ چند لوگ عمر بن خطاب کے نام کے دروازے سے داخل نہیں ہو رہے. استاد مسکرا کر کہنے لگے کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی جہاں عمر ہوتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے؟ شیطان عمر بن خطاب کی زندگی میں بھی بھاگتا تھا اور آج بھی عمر بن خطاب کے نام سے شیطان بھاگتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک بڑی ہنسی کی بات بتاؤں میں آپ کو, ان لوگوں کو جتنی عمر نام سے چڑ ہے نا اتنا ہی ان کے ساتھ عمر لگے ہوا ہے. اللہ اکبر. اور لوگ ایک لاجیکل نکتا سمجھنے کے واسطے, دل کی خوشی کے واسطے, تھوڑے ملکوں میں سرکاری زبان کیا ہے؟ اردو ہے. اپنے پاس اردو سیکنڈ لینگویج ہے نا سرکاری. عمر سے چڑھنے والے ہیں لیکن جان جا رہے, شادی کا رشتہ ہو رہا, کتنی عمر ہے, بچے کی عمر کتنا ہے, عمر لگا ہوا ہے ان کے پاس, پاسپورٹ بنا رہے, عمر ڈیٹ آف برتھ برتھ سرٹیفکیٹ بنا رہے, عمر چھوڑنے والا نہیں ہے انشاءاللہ. یہ عمر بن خطاب کی عظمت کیا جانتے ہیں آپ؟ یہ عمر بن خطاب کی عظمت یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ذرا زور سے بولو کون؟ عمر بن خطاب ہوتے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر. اللہ اکبر. بعض روایت میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان پر حق لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے کئی ایسے احکامات ہیں جو عمر بن خطاب کے مشورے کے برابر نازل ہوئے. اللہ اکبر. ایک اذان کا مسئلہ ہے, کلمات عمر بن خطاب کے طے شدہ ہے اور دوسرے صحابہ کو بھی قابل دکھائی دی, لیکن عمر بن خطاب بھی اس میں شامل ہے. اور کیا ہے معلوم؟ شراب کی حرمت. معلوم مدینے میں شراب پی جاتی تھی, حرام نہیں تھی شراب. اچھا کوئی ڈسکشن نہیں. عمر بن خطاب, صحابہ کہتے ہیں عمر بن خطاب کئی سالوں سے نبی کو تنگ کر رہے ہیں. کیا تنگ کر رہے ہیں؟ بار بار پوچھیں یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا کیا؟ اللہ کے لیے بولے کہ نہیں. بار بار پوچھیں کب سے؟ شراب کی حرمت سے کئی سالوں پہلے سے. یا رسول اللہ شراب کی حرمت پہ کوئی آیت نازل ہوئی کیا؟ کوئی حکم نازل ہوا؟ بار بار پوچھ رہے ہیں. ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی دل کی خواہش کو مدینے میں آیتوں کی شکل بنا کر نازل کر کے کہا کہ اب تم پر خبر شراب حرام کر دی گئی ہے. اللہ
ایسی بہت پردے کی آیت ہے، امہات المومنین کی پردے کی آیت ہے. کیسے نازل ہوئی؟ عمر بن خطاب کے مشورے سے. اللہ اکبر. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. شہادت بھول گئے نا بھائی، بھول گئے شہادت. کس کو یاد ہے شہادت صاحب؟ کون سا مہینہ، کون سی تاریخ؟ 26 ذوالحجہ ہے. کون سی ذوالحجہ ہے؟ 26 تاریخ ذوالحجہ کی مدینے میں خلیفۃ المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. صفوں کے اندر ایک منافق، ایک کافر اور فاسق فاجر آدمی گھس آیا ہے صفوں کے اندر. عمر بن خطاب کے پیٹ میں زہریلا خنجر گھونپ دیتا ہے. عمر بن خطاب کا پیٹ سارا کا سارا چر جاتا ہے. آنتیں کٹ جاتی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کٹ گئی آنتیں. کون ہے مارنے والا؟ ہاں، یا نام سے کون نکتا یاد آ گیا. آپ اپنے خاندان میں دیکھو ایک بچہ کے، عرب ہو عجم ہو کوئی بھی ہو، اپنے خاندان میں معاویہ نام کی کتنے لوگ آتے دیکھو آپ. کوئی ہے کیا مسجد میں معاویہ نام کے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی مسجد میں ہے معاویہ نام کے؟ ہے کیا کوئی؟ اچھا، آپ کے خاندان میں کسی کو جانتے معاویہ نام کے؟ ایک دو ہے الا ماشاء. اکثریت نام سنیوں میں بھی معاویہ نہیں رکھتی. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ کالا رنگ چڑھ گیا ہم پر بھی. ہم سمجھتے ہیں حضرت علی کے خلاف تھے، حضرت علی کی مخالفت کرے. کیوں؟ صحابی رسول نہیں ہوتے حضرت معاویہ؟ ارے بولو بھائی، حضرت معاویہ صحابی نہیں ہوتے؟ صحابی کا رتبہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ حضرت عبید بن سعیدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ سارے صحابہ کے مطابق کہتے ہیں. حضرت عبید بن حاتم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو بھی چنا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ مجھے چنا، میرے صحابہ کو بھی چنا. اور یہ میرے صحابہ میں سے کئی صحابہ کو میرے مددگار اور انصار بنایا، اور ان میں سے کئی لوگوں کو میرے سسرالی رشتہ دار بنایا، اور یہی صحابہ میں سے کئی لوگوں کو میرے داماد بنایا. اور یہ صحابہ کو جو برا بھلا کہے، یہ سارے صحابہ میں سے کوئی کسی کو گالی بکے یا برا سمجھے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے کائنات میں لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ یہ صحابہ کا مقام. اور جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، یہی حدیث کے آخری ٹکڑے میں کہا، جو یہ میرے سارے صحابہ کو کوئی گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، بغض رکھے گا ان سے، تو ایسا برا بھلا کہنے والوں سے اللہ کے قیامت کے دن نہ نفل عبادت قبول کرے گا، نہ کوئی فرض عبادت قبول کرے گا. اللہ حضرت معاویہ کاتب وحی نہیں ہے کیا؟ قرآن نہیں لکھا کرتے تھے حضرت معاویہ؟ خالد المؤمنین کا مامو ہے امت جی. بھائی امی کے بھائی کیا ہونا اپنے کو؟ مامو. نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ ہماری مائیں ہیں. کیا حضرت معاویہ کی بہن اللہ کے نبی کی بیوی نہیں ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی کیا ہے امت کے مامو نہیں ہے؟ صحابہ نام نہیں رکھتے صحابی کا، معاویہ نام نہیں رکھتے. البتہ فیروز نام رکھ لیتے، یہی مل جاتے ہیں. فیروز رکھتے نہیں رکھتے فیروز نام. اچھا بھائی، جب نام سے بغض ہے کہ حضرت علی کی مخالفت میں آئے، معاویہ نام نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، عمر بن خطاب کے قاتل فیروز کا نام رکھ لیتے ہیں بلوغ. مطلب کیسا ہم کو پروگرام کیا گیا یہ سمجھنے کی کوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ فیروز نام رکھنا جائز نہیں، میں نہیں کہتا، لیکن اصول جب بنایا گیا کہ صحابہ کے متعلق حضرت علی کی مخالفت میں، تو کیا حضرت عمر کی مخالفت کرنے والے کا نام رکھنا جائز ہو گیا ہمارے واسطے؟ دونوں بھی رکھ سکتے نام، اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اصول بنایا ان سے سوال کرو، جنہوں نے اصول بنایا ان سے سوال کرو. کون عمر بن خطاب ہے؟ پیٹ میں خنجر مارا گیا ہے. 10 منٹ 5 منٹ میں ختم کریں گے. پیٹ میں خنجر مارا گیا ہے. کس کے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پیٹ میں خنجر مارا گیا، آنتیں کٹ گئی ہیں عمر بن خطاب کی. دوائی پلائی جاتی، پیٹ سے باہر آ جاتی، غذا کھلائی جاتی، پیٹ سے باہر آ جاتی. ہوش آیا عمر بن خطاب. اب دیکھو یہاں پر یہ پوری مسجد ہاتھ اٹھاتی. عمر بن خطاب سے محبت ہے، دو ہاتھ بھی اٹھانے والے بہت مانتے عمر بن خطاب کو. مانتے تو مانتے، ماننا بھی چاہیے، لیکن کیا خالی باتوں کے اندر چھوڑو. ہوش آیا عمر بن خطاب کو، آنکھیں کھلی،
کیا سوال کرے بولا سب سے پہلے؟ کیا میں نے نماز ادا کر لی ہے؟ اللہ اکبر. کیا میں نے نماز ادا کر لی ہے؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر. کیا امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے نماز کے متعلق؟ گنجان آبادی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں. کتنے آتے ہیں فجر کی نماز میں ذرا دیکھو؟ کتنے گنے چنے. اچھا ایک بات میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں ہے, یقیناً سمجھ میں نہیں ہے. کیا معلوم؟ جمعہ آتا دیکھو, جمعے کے دن پوری باہر تک پبلک. میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا ان لوگ کہاں چلے جاتے, پھر ہجرت کر کے کہیں دوسرے ملک کو چلے جاتے, ان لوگوں کو زمین نکل جاتی, یہ آسمان کہاں جاتے کہاں ہے آخر لوگ؟ محلوں میں چلتے ہوں گے نا کہ جمعے کے دن مسجد بند نہیں ہو رہی اور فجر میں کئی مسجدوں میں ایک سب پہ پورے نہیں ہو رہی. کہاں جانے میں پورے لوگ ہیں؟ کیا عمر بن خطاب کا یہ جذبہ ہے؟ کیا عمر بن خطاب کو ماننا یہ ہے؟ مرض کی حالت میں پیٹ پھٹا ہوا ہے, زخمی حالت ہے, اب تب پہ ہے مسئلہ. سوال کیا کرے بولو؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر. پھر سوال کرے کیا مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں؟ اللہ اکبر. آج مسلمان پہ ہتھیار اٹھانے سے ذرا پیچھے نہیں ہٹتا. کیا چھوٹی موٹی دشمنی مارنے میں تل گیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان. یہ مسلمانوں کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے مارنے کے واسطے, مسلمانوں سے کافی ہو گیا, ویسا ہو گیا. کیسی قتل کی وارداتیں, مسلمان کا خون کا پیسہ ہو گیا. پھر وہ بھائی کو جائیداد معمولی زمین کے ٹکڑے کے واسطے, چھوٹے موٹے روپیے پیسے کے واسطے. اللہ اکبر. ہم نے یہ بھی دیکھا 1000-2000 کے لیے بھی قتل ہوئے حیدرآباد میں, 1000-2000 کے قتل. کون مارے؟ مسلمان کو مسلمان مارا. کیا سمجھتے ہیں ہم؟ من قتل مؤمنا متعمدا. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا. پھر کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنا, اس کی سزا, اس کا بدلہ جہنم ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ ایک خالد جہنم میں رہنے والا. مسلمان کا قتل عام بات سمجھ گئے لوگ. کہا امیر المومنین آپ کو مارنے والا کوئی مومن مسلمان نہیں تھا. کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ بڑے جرم سے ہمارے مسلمانوں کو حفاظت کر رکھا. عمر بن خطاب کی نوجوانوں, یہ عمر بن خطاب کے آخری لمحے ہیں. بیٹے ایک بھتیجا ملنے کے لیے آ گیا, ایک بھانجا بھتیجا ملنے کے لیے آ گیا, کھڑا ہے سامنے بڑے تکلیف کی حالت میں. کہتے بھتیجے تمہارا کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہے, ذرا اوپر کر لو, کیونکہ نبی نے کہا جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے اللہ وہ حصے کو جہنم میں جلاتا ہے. آخری وقت. لیکن سنت کی اہمیت دیکھو. اپنے پاس سنت مطلب کیا ہے معلوم آپ لوگ؟ بڑی عجیب بات ہے. سنت مطلب چھوڑ سکتے ہیں. اپنے پاس سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت مطلب کرے تو بھی چلتا, لیکن ویجیٹیبل مسئلہ اپنے پاس فرض ہو تو ضروری ہے کرنا. سنت کا مطلب کیا ہے اپنے پاس؟ کرے تو بھی چلتا. اللہ اکبر. صحابہ سنت کو یہ اہمیت دیتے تھے آخری دن میں, آخری لمحے میں, آخری زندگی کے بڑھائے. کہا بھتیجے ٹکروں کے اوپر ضروری ہے. تم دنیا میں فیشن مارنے کو چلے گئے, آخرت میں تمہارا پورا فیشن کا کھٹا نکل جاتا, وہ ایسا جہنم میں جلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک محرم کو لگتا, ایک محرم کو عمر بن خطاب اس دار فانی سے کچھ کر جاتے ہیں اللہ کی طرف. جسم ادھر تخت پر پڑا ہے. بولو جو حضرت علی کو, حضرت عمر کو دشمنی بتاتے ہیں درمیان میں, وہی واقعے کو سنے. روایت کرنے والے کون؟ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ہے, عبداللہ ابن عباس ہے, حضرت علی کے چچیرے بھائی ہیں. کہتے ہیں عمر بن خطاب کے جسم مبارک کو تخت پر رکھا گیا ہے. سب لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں بھی کھڑا ہوں. اچانک کیا دیکھتا ہوں, کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. پلٹ کر دیکھتا ہوں کون ہے؟ علی ابن طالب ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہے. عمر بن خطاب کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. علی ابن طالب کہتے ہیں اے عمر میں جانتا تھا کہ تم ابو بکر کے بعد سب سے پہلے ہوں گے جو اللہ سے جا ملیں گے. میں
چلے جاؤ گے. اے عمر تم نے اب ہمیں اتنی مشکل میں ڈالا ہے کہ تم جیسا حکمراں ہم نہیں لا سکتے, تم جیسی خلافت ہم نہیں کر سکتے, تم نے خلافت کر کے ہم کو مشکل میں ڈال دیا ہے, بڑے امتحان میں تمہیں ہم نے ڈال دیا ہے. اے عمر میں جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے تم اللہ کی طرف جاؤ گے, کیونکہ میں نے نبی کی زندگی میں نبی کی زبان سے بار بار یہ الفاظ سنے تھے کہ نبی جب بھی کہتے میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے, میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے, میں کھایا ابو بکر کھائے عمر کھائے. جب بھی نبی تذکرہ کرتے کہ اپنے تذکرے کے ساتھ تم دونوں کا نام ضرور لیتے, اور میں جبھی جان گیا تھا کہ مجھ سے پہلے تم نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والے. دیکھو کیا عزت کی حضرت علی کی دل میں عمر بن خطاب کی, جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے بھائی شہادت اپنے کو. کیا میں نہیں کہتا ایک محرم آگے تو عمر عمر کر کے سینے پیٹو, نہیں نہیں نہیں, اسلام کا اصول نہیں ہے, اسلام کا اصول ہی نہیں ہے. شوال کی 14-15 تاریخ آ گئی, حضرت حمزہ کی شہادت میں رو لیتے بیٹھو, نہیں, اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا ہمیں. جنگ احد کے بعد اللہ کے نبی دنیا میں زندہ رہے, کبھی ہر سال کو کم نہیں بنایا. عمر بن خطاب کے شہادت کے بعد حضرت عثمان علی زندہ رہے, کبھی ماتم نہیں کیا. عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد حضرت علی زندہ رہے, کبھی ماتم نہیں منایا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن زندہ رہے, کبھی ماتم نہیں منایا. حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت حسن زندہ رہے, کبھی اپنے باپ اور بھائی کی شہادت کے ماتم نہیں منایا. اسلام میں نہیں ہے ماتم کرنا, مارنا, ایسا دکھ کر لیتے بیٹھا. یہ اسلام کی شریعت, اسلامی شریعت نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, بنیادی طور پر میں نے یہ پوری باتوں کے اندر جو نقطہ دیا وہ آپ کو میرے حساب سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آیا نہیں آیا سمجھ میں کہ جانے جانے میں اگر کوئی بندہ ہم کو صحابہ کی مخالفت میں لے کے جا رہا, فوراً ٹن مار کے واپس آ جانا. وہ راستہ بڑا خطرناک راستہ ہے. امت کے اندر بہت لوگ ہیں, ایک غامدی صاحب ہے بازو کی کنٹری کے, صحابہ پہ انگلی اٹھائے گمراہی کے راستے, جو صحابہ پر انگلی اٹھایا. اچھا تھوڑا سا ایسا بولتے اب کیا بولے صحابہ معصوم ہے کیا, آپ بول کے پوچھتے معصوم مطلب ان سے خطا نہیں ہو سکتی کیا؟ معصوم کون ہے پوری دنیا کے اندر, طرح بولو نبی انبیاء, انبیاء کیا ہے معصوم ہے. صحابہ معصوم ہے کیا؟ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہو سکتی. تو کیا کرنا, غلطیاں ہونے پر ان کی غلطیاں ملے تو بیٹھا ہے. سمجھے نہیں ابھی, ذرا یہ جملہ بھی یاد رکھ لو ہمیشہ کے واسطے. جیسا وہ جملہ یاد رکھے تھے نا کہ جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا ہم, جو صحابہ کی ایمان کا انکار کرتا ہم اس کی ایمان کریں. دوسرا جملہ یہ یاد رکھ لو, کیا دیکھو آپ, دوسرا جملہ ہمیشہ اپنے ذہنوں کے اندر, کیا صحابہ معصوم ہے بلکہ کوئی پوچھتا اپنے کو بھٹکانے والا, اس کا سب سے بڑا ہتھیار ریلیشن تھا. کیا بھائی صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا, صحابہ معصوم ہے کیا؟ تو اس کو بتاؤ میرے بھائی, صحابہ معصوم تو نہیں لیکن صحابہ مغفور ہے, مغفور, بخشے ہوئے ہیں صحابہ. اللہ نے بخش دیا ہے ان کے سارے گناہوں کو. جن کو اللہ بخش دے تمہاری کیا مجال کی تم ان پر انگلی اٹھاؤ. صحابہ کے گناہوں اور غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا. دلیل کیا ہے بولو ذرا, دلیل کیا ہے؟ والسابقون, پڑھو آیت, بولو بولو آگے آیت بولو. والذین بإحسان, جو ان کے نقش ختم پر چلے گا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا, اور صحابہ کو بھی اللہ راضی ہے سارے صحابہ سے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. امام زہری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے سوال کیا ایک دفعہ. امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ پوچھا, شیخ صحابہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کہا دیکھو, جو چاروں خلفاء سے محبت کرے, جو سارا خلفاء سے محبت کرے, اور جو عشرہ مبشرہ کو جنتی جانے, جو عشرہ مبشرہ کو 10 صحابہ کو جنتی مانے, اور حضرت معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے, یہ اصل میں مسلمانوں کا صحیح طریقے راستے پر ہے. اور جو اس کے خلاف جائے وہ بھٹکا ہوا. آئی نہیں بس
ایک صاحب ہے دوسرے ملک کے چھے، وہ بھی انجینئر ہے، مرزا انجینئر صاحب ہے، ان کو بڑا شوق ہے حضرت معاویہ کی غلطیاں نکالنے کا، بڑا شوق ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کس کا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا شیخ بتاؤ آپ کا مقام بڑا ہے یا حضرت معاویہ کا مقام بڑا ہے؟ اللہ اکبر، سوال کرنے والے نے کر دیا بتائیے آپ کا مقام بڑا ہے یا حضرت معاویہ کا مقام بڑا ہے؟ کہا شیخ نے کہ دیکھو وہ صحابہ تو صحابہ، ان کے جانوروں کے پیروں میں لگنے والی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ اللہ جب میدان جہاد میں ہو جاتے تھے صحابہ، وہ ان کے جانوروں کے نیچے جو دھول لگتی تھی اس کے برابر میں نہیں جا سکتے۔ عام مسلمان بولے بلکہ صحابہ ہیں، کہاں ان پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ پر اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے۔ جو اٹھائے وہ گمراہی کے راستے پر۔ ہمارا کام نہیں ہے ان کے غلطیاں کے لیے، وہ مغفور ہے۔ کیا ہے وہ؟ مغفور، میم غین فا واو را، مغفور۔ مغفور مطلب کیا ہوتا؟ بخشے ہوئے، معاف کیے ہوئے، اللہ نے احسان کر دیا ان کے اوپر، اللہ ان سے راضی ہونے کا ہے۔ آئی بات یہ سمجھ میں انشاءاللہ۔ اب کیا کرنا؟ اپنی ذمہ داری لینا، یہ باتوں کو اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں ڈسکس کرنا بیٹھ کے۔ کیا ہوا محرم میں شادی کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اب یہاں سے آپ ایک ایک مثال دیتے رہتے انشاءاللہ۔ یاد ہے نہیں یہ باتیں؟ میں ایک آیت بولا تھا شروع میں، سورہ بقرہ، ہاں اس میں کریکشن ہے۔ بقرہ کی نہیں آیت، سورہ آل عمران کی ہے۔ بقرہ کی چھوٹی، ہاں دیکھ لیے کھول کے، یاد ہے آپ کو؟ حافظ ہے، بارک اللہ، ماشاءاللہ، دیکھو ماشاءاللہ کیا ہے، بولا آیت زور سے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ یاد رکھ لو انشاءاللہ، یہ صحابہ کی عظمت ہمیشہ بیان کرتے رہو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو صحابہ کی عظمت کو جاننے والا بنائے۔ الہ العالمین صحابہ کی منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ راستے پر چلا جو صحابہ کا راستہ تھا۔ اللہ ایسا ایمان عطا کر جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ تو نے دنیا میں ہمیں نبی کی صحبت نہیں دی، اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے صحابہ دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اللہ ہماری موت کے بعد ہمارے گناہوں کو بخش کر نبی کے ساتھ جنت میں ہمیں نبی کا ساتھ عطا فرما، جنت میں نبی کی صحبت عطا فرما دے اللہ۔ اللہ جنت میں نبی کا رفیق ہمیں بنا دے اللہ۔ اللہ جنت میں نبی کا پڑوس ہمیں بنا دے اللہ۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔